अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी सूबा हो, कोई भी शहर हो, वहां पे इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, जिंदगियां कितनी महफूज हैं, इसका अंदाजा गुज़श्ता 72 घंटों के अगर हम वाकयात देखें और डिटेल्स नहीं सिर्फ मरकजी वाकयात देखें तो हमें पता चलता है कि पेशावर में तबलीगी मरकज के अंदर धमाका हुआ, 10 अफराद हलाक हुए, 40 के करीब जख्मी हुए। हमें पता चलता है कि कराची ट्रेन जा रही है और राजनपुर के करीब ट्रैक पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, वहां पे 3 मुसाफिर जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। कराची में हम यानी कल जो नहीं, अगर सिर्फ कल की बात करें, एक मीडिया ग्रुप पर अटैक हुआ और मारा फिर वो गरीब मजदूर गया जिसका ना डिसीजन मेकिंग में कोई लेना देना है, ना वो कोई किसी फैसले करने की पोजीशन में कभी था और ना उस कारकुन के कभी फैसले करने की पोजीशन में कभी वो होगा। जान फिर उसने दी। अच्छा, उसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के रहनुमा मुफ्ती उस्मान याद खान कल कराची में, उनके साथ जाहिर है कि वो हलाक हुए, कातलाना हमला हुआ 2 उनके साथी। आज सरगोदा में जमात अहले सुन्नत वल जमात के मौलाना अब्दुल मीन खालिद पर हमला हुआ, 2 साथी उनके जहां बहक हो गए, खुद वो शदीद जख्मी है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कराची में लियारी के इलाके थाने में दस्ती बम से हमला किया गया। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की, दूसरी तरफ हम देखते हैं तकसीम, यानी वो फिरका वराना हो, सियासी तकसीम तो खैर एक नजराती तकसीम, एक अच्छी तकसीम में रहनी चाहिए, लेकिन फिरका वराना तकसीम, उसके बाद लसानी झगड़े, उसके बाद ये, और फिर सिर्फ तकसीम नहीं, ये एक खून आलूद तकसीम, यानी एक मुतशद्दद तकसीम, ये एक दूसरे के यानी हमले हम होते हुए देख रहे हैं। तो ये महंगाई ने एक तरफ मार रखा है, इंसाफ नहीं मिल रहा, डाके पड़ रहे हैं। गवर्नेंस कहां है? एक आम आदमी को, एक वोटर को तलाश है हुकूमत की, तलाश है गवर्नेंस की। क्या उसे गवर्नेंस मिल रही है? और इसका जिम्मेदार जाहिर है कि हमारे वो लीडर्स जिनको हम मुंतखब करते हैं, और यही जमहूरियत में होता है कि जिनको हम वोट देते हैं हम उनसे जवाब भी तलब करते हैं। हमारे साथ आज की गुफ्तगू में शिरकत के लिए मौजूद हैं लाहौर में जनाब शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, इनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमाए उज़्मा बुखारी साहिबा, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। हमारे साथ तशरीफ फरमाए जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, चूंकि उन्होंने अब मुस्लिम मरकजी हुकूमत ज्वाइन कर ली है, अब जिम्मेदारियां पे भी आयद होती हैं। हमारे साथ तशरीफ फरमाए इस्लामाबाद से जान अचकजई साहब, इनको भी मैं वेलकम करता हूं। और आयशा गुलाले वजीर साहिबा, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, पेशावर से ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों को वेलकम करता हूं। तमाम मेहमानों के सामने सवाल यही रखता हूं, एक वोटर, मैं एक आम पाकिस्तानी, मैंने अपना काम कर दिया, मसाइल का जो अफरियत मेरी तरफ बढ़ रहा है, मुझे मेरी गवर्नेंस कब मिलेगी, मुझे मेरी हुकूमत दिखाई कब देगी, ये सवाल लाहौर से मैं उज़्मा बुखारी साहिबा, लेडीज फर्स्ट, आपसे गुजारिश करता हूं। जी उज़्मा साहिबा, क्या आप जवाब देंगी? देखिए, यकीनन सब जो जिन भी मसाइल का आपने अहाता किया है, जो खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के हवाले से जो आपने बातें की, बिल्कुल करेक्ट है। और ये इस वक्त अफरियत पूरे मुल्क में एक बहुत ऐसी सिचुएशन इख्तियार कर गया है कि जहां पर यकीनन आप, मैं, हम सब पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो उतनी ही इज़्तिराब और उसका शिकार है। और इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुछ इंटरनल मामलात हैं, कुछ एक्सटर्नल मामलात भी हैं। और जो हम ये दहशतगर्दी की जंग जो है वो पिछले 12-14 साल से लड़े हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। और ये जंग कैसी थी, कहां से आई, इसकी ये बहस भी एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि असल में ये नहीं होता कि लोग, जाहिर है अक्लमंद है, ये आप एक रातों रात कोई भी पार्टी किसी भी सूबे में या मरकज में मसाइल हल सारे के सारे नहीं कर सकती हर बंदे के, लेकिन गुस्सा या मायूसी उस वक्त कम होती है जब वो देखती है कि मेरा हुक्मरान, वो सिंध में हो या वो पंजाब में हो, वो मरकज में हो या वो पेशावर में हो, वो कम अज कम मैं अगर आधी रोटी खा रहा हूं तो वो भी आधी रोटी खा रहा है, वो कम अज कम अपनी लग्जरीज को सेक्रीफाइस कर रहा है, कम अज कम उसके चेहरे पे मुझे परेशानी तो नजर आए, उसके चेहरे पे मुझे, यानी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुझे पता तो हो कि रोजाना वो 2-2 घंटे की मीटिंग्स कर रहा है, वो सिक्योरिटी के जो सलामती के जिम्मेदार इदारे हैं उन लोगों को इक्विप्ड कर रहा है, उनसे जवाब तलब कर रहा है, मुझे वो उसकी भागदौड़ नजर तो आए। नहीं, अनीक साहब, ये तो खैर नहीं है जहां तक मीटिंग्स की बात है। और वो मीटिंग्स जो है अगर सिर्फ मसाइल का हल होती तो शायद पाकिस्तान में आज कोई मसला रह ना गया होता। लेकिन बहुत सारे इनिशिएटिव, जहां तक आप बचत की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है, हमने बचत से ही बात शुरू की थी। 30% कट जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर हमने लगाया। जो सवाबदीदी फंड्स थे जो अरबों रुपए में थे, जिसके ऊपर पिछली भी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ बात आती रही, वो भी फंड्स जो है वो भी कंटेन कर दिए गए, ना मिनिस्टर्स के पास कोई फंड है। और ये यकीनन कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन मसाइल इतनी ज्यादा हैं कि शायद वो कोशिशें उतनी आपको इफेक्टिवली शायद आपको नजर नहीं आ रही। जी शौकत बसरा साहब, बात यह है कि मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला अपने इंटरव्यू में दुरुस्त कहा कि दहशतगर्दी है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है। इस वक्त तमाम लोग इतनी गैर यकीनी की कैफियत में हैं
جب وہ گھر سے نکلتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اس بات کا علم نہیں کہ شام کو انہیں گھر واپس آنا ہے یا ان کی لاش واپس آنی ہے، یا جس طرح سے لوگوں کے اوپر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. اور اس کی میں تمام ذمہ داری، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، اس وقت ہمارے موجودہ حکمران جتنا بڑا ان کو تعاون تمام سیاسی جماعتوں کا، پوری قوم کا، میڈیا کا حاصل ہے، اس کے باوجود مجھے نہ ان کی ول نظر آتی ہے، کنفیوز نظر آتے ہیں، اور وہ مجھے نہیں سمجھ آتی بھانت بھانت کی بولی بول رہے ہیں. میں ان کی پالیسی یہ ہے، وہ عجب تیری دوستی عجب تیرا نظام، حسین سے بھی مراسم اور یزید کو بھی سلام. حالات یہ ہیں کہ میاں صاحب مجھے کہیں پہ آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون سے ڈائلاگ ہیں، کون کر رہے ہیں، کس کے ساتھ ہو رہے ہیں. جب ڈرون حملہ ہوتا ہے تو چوری نثار علی صاحب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرائم ممی ہے طالبان کی، اس طرح چیختے چلاتے اور دھاڑتے ہیں. وہ دیکھیں گے ہم مذاکرات کرنے جا رہے تھے، وہ یہ ایسے اٹیک ہو گیا، حملہ ہو گیا. میں آج اب کورس کر دوں، جس طرح موجودہ حکمرانوں کی پالیسی، چونکہ میں آپ کو بڑی کلیئر ہوں اس بات میں کہ اس وقت عمران خان صاحب، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان اور میاں صاحب، ان میں جماعتوں کے نام مختلف ہیں. طالبان کے حوالے سے یہ تمام ایک پیج پر ہیں، اور ان چاروں نے اس وقت یہ وہی ہیں جن کو گڈنٹر مانگا تھا طالبان نے، اور میاں صاحب تو وزیر اعظم بن گئے. اس وقت پاکستان کے اوپر اصل معنوں میں طالبان کی حکومت ہے، اور جو ان کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. میں آپ کو یہ گارنٹی کرتا ہوں. جی عائشہ پچھلے صاحبہ، 5 سال تو طالبان کی حکومت نہیں تھی، عائشہ صاحبہ کنکلوڈ کروں گا پشاور سے. جی عائشہ صاحبہ، جی واٹس یور ٹیک؟ آپ بتائیے کہ پشاور میں یعنی لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کی وہ یعنی آپ بتائیے کہ سیکورٹی کہاں پشاور کا رہنے والا، پختونخوا میں رہنے والا سیکورٹی کے لیے کس کو طلب کرے، کہاں جا کے فریاد کرے؟ عائشہ صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال لائن کا ڈراپ ہو گئی، دوبارہ سے رابطہ کریں گے. جان اچکزئی صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام آباد میں. جی اچکزئی صاحب، آپ بتائیے کہ گورننس کہاں ہے؟ پختونخوا میں بھی ظاہر ہے آپ وہاں تو اپوزیشن میں ہیں، لیکن پورے پاکستان میں گورننس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں صرف ایک حصے پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں، دہشت گردی کے حوالے سے. یہ بہت آسان کام ہے کہ ہم کسی کو بلیم کریں. مرکزی حکومت کا بھی شیئر ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مرکزی حکومت کو مبرا قرار دیا جا سکتا ہے، نہ صوبائی حکومتوں کو. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. چودھری اسلم صاحب کے قتل کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا جو آپریشن سندھ میں جاری ہے ان کے قاتلوں کو پکڑا جاتا. ایک ماسٹر مائنڈ ہوگا، ایک آپریٹو ہوگا، لیکن ابھی تک ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. اسی طرح ایکسپریس پہ 3 واقعات ہوئے، 2 ہوئے اور یہ تیسرا کل ہوا تھا. اب کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ مرکزی حکومت، صوبائی حکومتیں، ان سب کے لیے چیلنج ہے. اور ابھی تک ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ طالبان کے ساتھ 3 پارٹیاں کیا کہتی ہیں یا جو دوسرا کیمپ ہے وہ کیا کہتا ہے. مسئلہ سمجھنے کی ہے کہ ٹیررزم، ملیٹنسی، انسرجنسی، جو بھی آپ کہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں. آج بھی ہم نے اکنالج کرنا ہے کہ عسکریت پسندی صرف ایک قسم کی نہیں ہے. کراچی میں لوگ مر رہے ہیں، 20 لوگ مر رہے ہیں، وہ میڈیا میں نہیں آ رہا، لیکن باقی جو ہے وہ ہم طالبان کی بات کرتے ہیں. لیکن جو 2 واقعات ہوئے ہیں اس میں طالبان نے ذمہ داری قبول کی ہے، لیکن کیوں کوئی اریسٹ نہیں ہوا ہے؟ لہٰذا یہ پولیس فیلئر نہیں ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کا فیلئر نہیں ہے. اسی طرح جو ہم نے مذاکرات کرنے تھے یا کرنے جا رہے ہیں، جنہوں نے چودھری اسلم شہید کو شہید کیا آپ ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، جنہوں نے ذمہ داری قبول کی ہے. دیکھیے بالکل آپ یا میاں نواز شریف صاحب یا کوئی کہتا ہو سکتی ہے. جی نہیں کہتے آپ نے کہا ہے اور کیا عائشہ صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے، لیکن عائشہ صاحبہ کو میری آواز آ رہی ہے. اسکورنگ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. کیا ہم نے آپ کی چاروں جماعتیں جو کنفیوزڈ ہیں، آپ لوگ، آپ کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے، آپ لوگ سر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہی طالبان آپ کے دور میں آپ کے ایک رائے یہ ہے کہ ڈائلاگ اور افیکٹو میکینزم کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. معاملہ یہ ہے میں آپریشن کے ذریعے ہو سکتا ہے. صاحب بالکل میں عظمیٰ صاحبہ کو یہاں پہ انکلوڈ کروں گا اور میں ان سے سوال کروں گا، لیکن ظاہر کہ اس سے پہلے وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز. جی ویلکم بیک. گفتگو کا شروعات کروں گا. عظمیٰ بخاری صاحبہ سے سوال کرتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ 1.5 مہینے سے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت مانگ رہے ہیں.
اب یہ بات ان کی درست نظر آتی ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے، اگر اس کا وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے وقت مانگ رہا ہے، 1.5 مہینہ ہو گیا اسے وقت نہیں ملا، تو اس کا پھر کیا جواز ہے؟ یہ تو پھر کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، اگر تو انیک صاحب صرف ملاقات سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو میرا خیال ہے ملاقات صبح دوپہر شام ہونی چاہیے. بٹ عمران خان صاحب نے اس پریس کانفرنس میں اور بھی بہت کچھ کہا جس پہ ایز اے پاکستانی شہری مجھے بہت کنسرن ہے. جو خاص طور پہ ان کی بات جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ جو ہمارے لیڈرز ہیں اور خاص طور پہ جن کی گورنمنٹس ہیں ان کو ہم دوبارہ آن بورڈ لیں اور ان سے کہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں. یہ ملک سب کا ہے. اس طرف دوسرے کے اوپر تانے مار دینا کہ وہ جو یہ تھا پچھلی دفعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی دفعہ پولیسوں کی حکومت تو نہیں تھی نا، پچھلی دفعہ پولیسوں کی حکومت تھی تو انہوں نے 5 سال ان کے پاس 5 سال پاور بھی رہی. انہوں نے اس مسئلے کا حل کیوں نہیں کیا 5 سال میں؟ اس کا مطلب ہے کہ طالبان کو اسٹرانگ کیا گیا. تو طالبان کے ساتھ کون ہے یہ تو سب دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گورنمنٹ دے دیں پھر ٹھیک ہے. یعنی مجھے بڑا ایز اے پاکستانی بڑا کنسرن فیل کیا میں نے کہ آپ کا مطمع نظر صرف گورنمنٹ ہے. یعنی آپ کو گورنمنٹ دے دی جائے تو پاکستان آپ کا ہے، آپ کو گورنمنٹ دے دی جائے تو پھر آپ جو ہے وہ مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے اندر انہوں نے آج تک کیا کیا؟ پولیو کے قطرے تو آپ بچوں کو پلا نہیں سکتے. پولیو کے لیے دنیا جو ہے وہ سب سے خطرناک ترین ریجن جو ہے وہ پشاور کو ڈکلیئر کر دیا گیا. یہ بڑا ہمارے لیے مہا فکریہ ہے. ہمارے پہ سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں 2015 کے بعد جو ہم نے ملینیم گول سائن کیا ہوا ہے. ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ان مسائل کی طرف وہ توجہ نہیں. ہمیں گورنمنٹ دے دیں. پہلے جو آپ نے وہاں پہ دودھ اور نہر کی نہریں بہا دی ہیں ان کا تو کوئی. جی عائشہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. گفتگو آپ نے سنی ہے؟ جی آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ جی اس کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کے عوام کو جو آج مسائل کا سامنا ہے، پیپلز پارٹی کی بات تو چھوڑیں، پیپلز پارٹی نے تو اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں تھا پاکستان کے بارے میں کوئی پالیسی دینے کا. 5 سال میں ہم نے دیکھ لیا. لیکن جو پی ایم ایل این جو کہ اپنے الیکشن کیمپین میں ماشاءاللہ کشکول توڑنے کے وعدے کر رہی تھی، اس نے آج آئی ایم ایف سے قرضے لے لیے $7.6 بلین، اور جس نے امن کے وعدے کیے، ڈرونز کے حوالے سے وعدے کیے، وہ آج مکمل طور پر اپنے وعدوں سے پیچھے ہٹ گئی ہے. اے پی سی میں ہم نے 9 سپٹمبر کو ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا، اگرچہ 11 مئی کو جو الیکشنز ہوئے اس کے اوپر پورے پاکستانی قوم کو انتہائی اعتراضات تھے، پاکستان تحریک انصاف کو انتہائی اعتراضات تھے اس کی شفافیت کے اوپر. لیکن ہم ان کے ساتھ، ہم نے اے پی سی میں بیٹھے، ہم نے نیشنل ایشوز کے اوپر، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ امن ہے، ہمارے پاکستانیوں کی لاشیں گر رہی ہیں روزانہ، تو ہم نے ان کو پوری طریقے سے ایک مینڈیٹ دیا. لیکن آج جو ہے وہ 3 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے. میں گورنمنٹ سے پوچھتی ہوں کہ پاکستانی عوام کی آج بھی لاشیں گر رہی ہیں. مذاکرات کا پروسیس انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع کیا ہے، لاشیں پشاور میں بھی گر رہی ہیں، کوئی دیکھیں لاشیں پشاور میں بھی گر رہی ہیں، پورے پاکستان میں گر رہی ہیں. جی، اور لا اینڈ آرڈر جو ہے بہرحال آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا. انیک دیکھیے، بالکل ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ پولیس نہیں کر سکتی. یہ ایک بگر پکچر ہے. بگر پکچر یہ ہے کہ جب تک ٹیررزم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، جب تک ٹیررزم کا نہیں، میں آپ کو بتاؤں پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم اکوپ کر رہے ہیں. فار دا فرسٹ ٹائم میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں اور کے پی کے میں ویپن اسکینڈل آیا جس میں پولیس کو اکوپ کرنے کے نام پر پیسے اپنی جیبوں میں ڈالے گئے. فار دا فرسٹ ٹائم کے پی کے پولیس کو ہم ٹرین کر رہے ہیں، ماڈرن لائنز کے اوپر اکوپ کر رہے ہیں، اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو ہم ریسٹرکچر کر رہے ہیں. ہماری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھیں ہم نے مینڈیٹ کیا ہے نیشنل گورنمنٹ کے پاس. جی اچھا صاحب، جی جانا صاحب، جی میں صرف کوئکلی اپنے کولیگ صاحبہ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو دہشت گردی سے پشاور میں ہم جوڑ نہیں سکتے. وہاں پہ مجھے آپ بتائیے آپ کی حکومت نے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کے لیے کیا کیا؟ بطخوروں کے خلاف، ڈاکوؤں کے خلاف اغوا برائے تاوان کوئی بھی وہاں پہ محفوظ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ پشاور میں یہ صورتحال ہے کہ مڈل کلاس کے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں کیونکہ ہر روز ان کو پرچیاں مل رہی ہیں اور کوئی وہاں پہ حکومتی ریٹ نہیں ہے. انہوں نے پریویلیج فرق اپنے وزیروں کے بڑھائے، لیکن جو پولیس ہے، جو سی آئی ڈی ہے، وہ پنجاب سے اب بھی خرب لے رہے ہیں. ان کی ڈیمورلائزیشن ہے. اب ٹھیک ہے، مان لیا فاٹا جو ہے وہ آپ کے اس میں نہیں ہے، لیکن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی بات یہ ہے کہ مشورہ ہے. جی عائشہ صاحب ایک منٹ، پارٹی کی بات کی تھی، جن کو طالبان نے گرانٹر مانگا تھا آج وہ چاروں کے چاروں حکومت میں ہیں اور چاروں کے چاروں کنفیوزڈ ہیں. چاروں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. اب پرابلم یہ ہے کہ میں سب سے بڑا جو اس وقت میں سمجھے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے
پاکستان کے امن اور پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں, ہمارے آنے والی جنریشن سے کھیل رہے ہیں. اور بھائی اللہ کے بندوں, وزیر اعظم بنتے رہیں گے, وزیر اعلیٰ بنتے رہیں گے. خدارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر لوگوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے. آپ لوگ خیبر پختونخوا, سرحد, سندھ, بلوچستان, اور بھائی یہ سب پاکستان کے حصے ہیں, ایک ایک پاکستان کا حصہ ہے. اور مجھے صرف میاں صاحب یہ بتا دیں کہ 9 سپٹمبر کو, یا ان کا نمائندہ میری عظما بہن یہاں بیٹھی ہیں, 9 سپٹمبر کو ایک اے پی سی ہوئی, سب سے بڑی ذمہ داری, اچھی سے سب کہتے ہیں یہ سب ہوتا رہے گا, آپ کی باقی چیزیں چلتی رہیں گی, ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, باقی معاملات ہو جائیں گے, مہنگائی کم ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں کہ دہشت گردی میں 9 ستمبر کو ایک اے پی سی ہوئی تھی, ان لوگوں نے آج تک سوائے جھوٹ بولنے کے قوم سے کہ جی ہم لوگ مذاکرات کرنے جا رہے تو ڈرون حملہ ہو گیا. اور بھائی آپ کو تو گرنٹر مانگ رہے ہیں میاں صاحب, آپ خدارا اس قوم پہ ترس کھائیں. آپ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے ذریعے آپ نے بی بی صاحبہ کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی. آج میں سمجھتا ہوں اگر آپ طالبان کے نمائندے نہ بنے, پاکستانی قوم کے نمائندے بنے, اسلم شہید جس بیچارے نے جس جرت کے ساتھ, مائیں ایسی بیٹے روز پیدا نہیں کرتی, اعتزاز احسن کے گھر, ان دونوں پارٹیوں کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کے جنازوں میں چلے جاتے, تو آپ کہتے ہیں کہ ان کو یہ لوگ کنڈیم کریں گے. مجھے اس پہ ایک تو مجھے عائشہ بی بی کی جو ہے وہ ابھی جو انہوں نے باتیں کی, میرا خیال ہے کچھ چیزیں مجھے عائشہ کو بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے. جو پوری سیاست کا مطمع نظر تھا عمران خان صاحب کا, وہ تھا تبدیلی. اور انہوں نے جو اپنی وہ جو شہرا آفاق مینار پاکستان پہ تقریر تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر وہ سارے مسائل حل کر دیں گے. ابھی وہ کہہ رہی ہے پولیس کو ہم اکوپ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان کے وزیر اعلیٰ کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پولیس کو جو ہے جو رشوت مانگے اس کو جوتے مارے, یعنی عوام کو وہ خود اپنی ذمہ داریوں سے وڈرا کر کے عوام کو وہ خود ہاتھ میں لینے کو قانون کہہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیکس ریکوری, انہوں نے کہا تھا ہم ٹیکس اکٹھا بڑا کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کے پی کے اندر ٹیکس ریکوری کیا ہے؟ بجلی چور جو ہے ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, بجلی کی جو ہے ٹیکس کی ریکوری وہاں سے ہوتی نہیں ہے. اکرما پروین نے کہا تھا نہیں ہوگی. ان کے اسپیکر صاحب جو ہے, میں آ جاتی ہوں, آپ خود کنفیوزڈ ہیں. اے پی سی کے اندر جا کے کیا کیا آپ نے, اے پی سی کے اندر مذاکرات کی بات کرتے ہیں, باہر آ کے مذاکرات سے مکر جاتے ہیں. یہ تو حالت ہے, آپ کی حالت ہے, آپ کو خود نہیں پتا کو کرنا کیا ہے. باہر آ کے کچھ بات کرتے ہیں. ہم نے جو 5 سال ڈالا تو ہم یہ بتا دیں نہیں کر سکتے. ہم نے سوات کے اندر جائے گا. یہ بات صحیح ہے کہ گند والے لوگ بھی گند کہیں تو اللہ کی مرضی ہے. مجھے یہ بتا دیں 5 سال کے اندر ہم لوگوں نے سوات کے اندر جھنڈا لہرایا. پچھلے 5 آج آپ تو ڈیمورلائز کر رہے ہیں ہماری فورسز کو. آپ اتنے جوان میں نے لڑائی نہیں لڑنی. ایک میں علامہ اقبال یہ شور کیا ہے, اچھا میں مشاعرہ نہیں ہو رہا. یہ 4 جو لوگ ہیں نا, 4 جو لوگ ہیں, میں ایک شعر علامہ اقبال کو ضرورت کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی. سن لیں, عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی. یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی. حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. اپنے رویوں پہ شرم آنی چاہیے. لیں گے اس بریک کے بعد, اس کے بعد گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے. وقت ہوا کہ مرسل بریک کا, دیکھتے رہیے دنیا نیوز. جی ویلکم بیک. جی عائشہ صاحبہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, جی فرمائیے. جی سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ یہ ہے سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں کہ برائے کرم آپ لوگ اپنے اپنی باری پہ بولا کریں, اور بیچ میں انٹرپشن جو ہے وہ اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. میں اس کے اوپر یہ کہوں گی کہ کے پی کے میں جو عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ ہماری جو گورنمنٹس بار بار پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں آئی ہیں وہ 5 سالوں میں اور بار بار اقتدار میں آنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتی ہیں جو ہم پچھلے 6 مہینوں میں ہم نے کیا ہے. رائٹ ٹو سروسز لا ہم فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں لے کے آئے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن جو کہ وسل بلوئرز کو آپ پروٹیکشن دیتے ہیں وہ فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان میں آئے ہیں. ایک ایسا احتساب لا کہ جو چیف منسٹر کا بھی احتساب کر سکتا ہے, اور پولیس ڈپارٹمنٹ کو مکمل طور پر ڈی پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے. یہ پنجاب کی طرح عائشہ بہن اصل ٹاپک کی طرف آئیں. جو آپ لوگ اس وقت قوم کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کنفیوز ہیں, یہ بتائیں کہ طالبان دہشت گرد ہیں یا نہیں. مجھے پلیز کمپلیٹ کریں. طالبان دہشت گرد ہیں یا نہیں, یہ تو بتا دیں قوم کو. یہ تو قوم کو بتا دیں. پنجاب پولیس کی طرح خاندان کی سیکورٹی پہ ہوتی ہے یا پھر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے. اور پھر میں ان کی اپنی ذمہ داریاں یاد دلواتی ہوں کہ آپ نے الیکشن میں
आपने ये कहा था कि आप अमन के हवाले से काम करेंगे, आप मुज़ाकरात डायलॉग का प्रोसेस इनिशिएट करेंगे। कौम को कुछ नहीं मालूम कि डायलॉग के हवाले से आपने क्या किया। अब दोबारा जो है, अब इमरान खान साहब ने जो APC कॉल करने के हवाले से बात की है कि कौम को बताया जाए कि आप मुल्क के वजीर आजम हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है, इमरान खान साहब ने क्या कहा वो दोहराने की आपको जरूरत नहीं है, वो तो हम जानते हैं, वो तो हम जानते हैं। आप बतौर प्राइम मिनिस्टर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? आप और भी बहुत सारी वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपके पास फाटा जो है, फाटा PTI के साथ नहीं आता। जी जाना चकजई साहब, ड्रोन अटैक्स के ऊपर जो आपके ड्रोन अटैक्स के ऊपर जो आपको करना चाहिए वो PTI गवर्नमेंट कर रही है। जी 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 तमाम दहशतगर्दी के हवाले से लेके गए हैं। दहशतगर्दी मामला ये है कि हम एक वक्त में काम कर सकते हैं, या बोल सकते हैं या सुन सकते हैं। 6 महीनों में जो महंगाई 11% तक पहुंच गई है, पाकिस्तान एशिया का बेहतरीन मुल्क बन गया है। दहशतगर्दी के हवाले से चाहे मरकजी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा की या सिंध की हुकूमत हो। जी जी सियासी हम नहीं सुन पा रहे, मुझसे सवाल आपने किया है। जो अमीर लोग हैं उनको टैक्स चुप कराएंगे, गुजारिश कर रहा हूँ उनके ऊपर टैक्स उसमें दिन ब दिन उसमें इकोनॉमिक पॉलिसी है, ना इस तरह की कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है, इस तरह की कोई डायरेक्शन नहीं है। शरीफ साहब की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, खैबर पख्तूनख्वा बनने की, तीनों सूबों ने दहशतगर्दी के हवाले से उनसे कमजोरियां हुई हैं। हमने ये मानना है, हमने पॉलिटिक्स इस पे नहीं करनी है। वो इस तरह अगर मरकजी हुकूमत के तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तरीक़ाकार पर राय है या उन पे तनकीद है, इसी तरह सिंध में जो ऑपरेशन जारी है उसके नतीजे में हमें देख लेना चाहिए था कि चौधरी असलम के कातिलों को पकड़ा जाना चाहिए था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल है उस वाले से इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। अब राय दो राय हैं। एक राय ये है कि मुज़ाकरात जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो मेरे ख्याल में गलत है। दूसरा ऑप्शन ये कि चूंकि मुज़ाकरात नहीं बढ़ रहे, ऑपरेशन की बात करें कि मुज़ाकरात अगर हो रहे हैं, ऑपरेशन की बात हो रही है। अब अगर मुज़ाकरात का ये नतीजा जो जिससे हम इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं आप निकालना चाहते हैं, तो मुझे आप बताइए कि ऑपरेशन का जो तरीकाकार हमने पहले बुनियादी बात यह आपने कहा कि आपका ख्याल है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, या आपका ख्याल है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, या आपकी इत्तलात है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, और किससे हो रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता। मैंने नहीं कहा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैंने कहा कि मैंने अगर का इस्तेमाल किया। अगर मरकजी हुकूमत पे अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हो रहे हैं, ये आपका फिक्रा था। नहीं, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है, लेकिन इस पे दो राय है कि ये मौसर मैकेनिज्म के तहत हो रहे हैं या नहीं। इस पे हमारे अपने एक नजर है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर रही। अगर आप हलीफ हैं, आपको भी नहीं अगर इस बात का इल्म कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मौलाना साहब को जिम्मेदारी दी गई मुज़ाकरात करने की, एडवाइस आपको और मौलाना समीर हमें कोई टास्क नहीं दिया गया। हम राय देते हैं, राय मानना सामने कोई झूठ नहीं बोला उन्होंने। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हमने ऑपरेशन की बात करनी है तो मेरे ख्याल में अभी तक इस पे भी हम कंफ्यूज्ड हैं। हम कौन सा ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन, उनकी अकाउंटेबिलिटी, टाइम बाउंड, कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, ना आप देना चाहते हैं जो लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे जरा मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के अहम मसले को इस्तेमाल किया जा रहा है। उस्मा साहिबा बताइएगा कि ये जो है ना कि अब अगर यानी दहशतगर्दी जैसे मामले को भी उस्मा साहिबा अगर दहशतगर्दी के मामले पे जब लाशें गिर रही हों, वहां पे भी अगर हम देखने पे अगर ऐसा लगे या परसेप्शन आए कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, तो फिर वोटर क्या करेगा? यकीनन आप ठीक करें। देखिए, मैंने बात शुरू में की थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का पाकिस्तान है, और हकीमुल्लाह महसूद की असैसिनेशन के बाद यकीनन हालात में चेंज आया, और अब आप कैटेगोरिकली उनके स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कि वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक, जो मेरी नाकिस इत्तलात हैं उनके मुताबिक, कुछ छोटे ग्रुप्स हैं जो ऑन बोर्ड भी हैं, लेकिन ये आपको यहाँ पे टीवी के ऊपर ग्रुप्स के नाम नहीं बताए जा सकते। हर बात जो है ना, ये मजाक नहीं होता। में जब ऑपरेशन हो रहा था, शोर से कहती थी जब हमारे साथ थी, हाँ, तो मैं ऑपरेशन हो रहा है, टीवी के ऊपर ऑपरेशन नहीं होते, टीवी के ऊपर कौम को नाम तो तमाशा नहीं हो रहा, स्टेज ड्रामा नहीं है, लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात है। तो मिन्नत करते हैं सर्वाइवल की बात है, तालिबान की नुमाइंदगी मत करें करते ना, पिछले 5 साल कर लेते, तो
तो आज पाकिस्तान जब हम कर रहे थे, अब हमारे साथियों ने कहा था बहुत अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, बीबी का कातिल आज अब मियां साहब के साथ हैं, आप मियां साहब के साथ हैं, आपको हिम्मत नहीं है बात करने की। मुझ में बड़ी हिम्मत है आज भी, लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। अच्छा बसर साहब, अनिका मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि ऑपरेशन इसके भी ऊपर अगर हो, इसके ऊपर अगर मैं ऑपरेशन एक भी हो बात तो करना उससे ये चाहूंगी। गारंटी नहीं है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। ऑपरेशन के बाद भी बहुत बड़ा एक जंग लड़नी है आपको, और उस जंग के लिए भी क्या पाकिस्तानी कौम तैयार है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी नेक नियति के साथ तमाम कौमी लीडर्स जो है उनसे कहा कि जो भी इनमें से हमारे लिए, इस मुल्क के लिए, हमारे लिए ना करे, उनका बयान हम जानते हैं, मुल्क के लिए जो भी इसमें पार्ट प्ले कर सके उसे करना चाहिए। जी, लेकिन अगर सोच मैं ईमानदारी से अच्छा साहब एक मिनट, बसर साहब बिलावल साहब ने ये कहा है कि अगर आपके मुज़ाकरात नहीं हो रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी। आपने क्यों नेशनल असेंबली से राय फरार इख्तियार की है? मियां साहब कोई राय फरार नहीं, बात तो चालू करने देना। आपने मियां साहब ने नो गो एरिया बनाया हुआ है, वहां डरते जाते नहीं है क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। आप वहां जाए, आपकी परफॉर्मेंस सुन तो लेना, बात तो सुनने, मुझे बात हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और जब तक ये मौजूदा हुक्मरान कन्फ्यूजन से नहीं निकलेंगे, इनको खुदा नबी का वास्ता है कि आपको हुकूमत मिलती रहेंगी। अब मेरी बसरा साहब को प्लीज उनको जी अनेक बात ये है। अच्छा बसरा साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, एक देखें कराची में जो मामला है सूबाई, वो जो अमनो अमान है, ये तो हम जानते हैं सूबाई, एक एक दिन में इसके बारे में बसरा साहब, जी बसरा साहब प्लीज जी बसरा साहब बताइए। अनेक बात ये है, कराची में आपको पता है कल मीडिया की टीम पे जो हमला हुआ, 3 हमारे भाई शहीद हुए, बाकायदा उनके स्पोक्समैन ने आके जिम्मेदारी कबूल की। अब मुझे बताएं कि जब उनके तालिबान के नुमाइंदे जिम्मेदारी कबूल करते हैं आके मीडिया के ऊपर, तो मरकजी हुकूमत ने जब तक यही फैसला नहीं किया, नहीं बसरा साहब, वो कातिल, वो जिन्होंने कत्ल कर दिया है उनको उन्होंने गिरफ्तार। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, ये तरीका सुन लें, नहीं बताए ना, मैं बताता हूँ, सुन तो लें। हमने नॉमिनेटेड FIR किन पे दर्ज कराई है? मौलाना फजलुल्लाह पे, उनके जो लोग स्पोक्समैन थे उनके सुन तो लेना, इस पे तो शोर ना मचाए, करना भी कुछ नहीं है, शोर भी मचाना। हम सिर्फ ये चाहते हैं आप खुदारा कन्फ्यूजन से निकल आए, निकल के बीबी के कातलों का आपको इतना होता तो उनके साथ ना मिलती जाके बीबी के कातलों के साथ। अच्छा मैं आपको अब सुन तो लेना, अब ये करना, अब ये चाहता हूँ कि आप सुन तो लेना, सुन तो लेना, आज वही तालिबान जो कातल थे आप उनके साथ मिले हुए मुस्लिम लीग नून वाले सारे, इसलिए प्रॉब्लम बन रहे हैं। वक्त हुआ जी, ब्रेक का वक्त हुआ, कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू आगाज करते हैं। देखते रहिए दुनिया में। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू की दावत दूं, मैं तमाम मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि अब हम मतलब बहुत हो गया, लड़ाई भी हो गई, इल्जाम तराशाई भी हो गई, मतलब पॉलिटिकल हो गया, अब हम सोल्यूशंस की बात करें। आपका वोटर, किसी भी पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका वोटर ये देख रहा है कि उसकी परेशानी के लम्हात में कितने संजीदा हैं आप, नेशनल इश्यूज पे आपका एग्रीमेंट क्या है, आर यू ट्राइंग टू एटलीस्ट वर्क टुगेदर? जी आशा साहब आप कुछ कह रही थी पेशावर से, जी फरमाइए। जी मैं ये कह रही थी कि देखें इस वक्त मैंने आपको पहले भी बताया कि 11 मई के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये तो आप APC में गवर्नमेंट को मैंडेट दिया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको मैंडेट दिया कि आप इस मुल्क में अमन के हवाले से काम करें। और फिर उसके बाद जो है वो ड्रोन अटैक्स, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तो सॉवरेनिटी को ब्रीच करते हैं। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, 193 मुल्कों में यूनाइटेड नेशंस के, पाकिस्तान भी एक सॉवरन मुल्क है। और जो ISAF और नेटो मिशन का जो मैंडेट है वो अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान के अंदर जो अटैक्स होते हैं, फिर में हमारे मासूम लोग मारे जाते हैं, और फिर जब भी डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको स्कटल कर दिया जाता है। तो हमने तो उन्होंने APC में कहा कि ड्रोन अटैक्स की स्ट्रेटेजी ली जाएगी, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो PTI वो रिस्पांसिबिलिटी अदा कर रही है जो कि गवर्नमेंट को अदा करना चाहिए, और गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन अभी तक डायलॉग के हवाले से कोई स्टेप जो है वो नहीं। मेरा इसमें मशवरा ये है कि अभी अगर दोबारा इतने अरसे में अगर कोई क्लैरिटी नहीं थी और लाशें दोबारा गिरी हैं, तो अब दोबारा अगर इन्होंने एक नेगोशिएशन प्रोसेस ये कह रहे हैं कि हम स्टार्ट करें, तो उसमें एक मुज़ाकराती टीम हमें नजर नहीं आ रही, एक ट्राइबल एल्डर्स को उसमें शामिल किया जाता हो, वो उसमें एक एस्पेक्ट होना चाहिए था। इसके अलावा पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो APC पॉलिटिकल पार्टीज थी
ان کو بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے. عائشہ صاحبہ you made your point. عائشہ صاحبہ you made your point. ان کو کاؤنسل میں لے کے جانا چاہیے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جانا چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں اوکے عائشہ صاحبہ اوکے you made your point. جی جانے صاحب فرمائیے کہ وہ پاکستان صاحب لیکن ہمارے پاکستانیوں کی جانے کی کوئی قیمت نہیں ہے. کاروائی میں ہمارے ان کے حوالے سے گورنمنٹ نے کوئی نہیں کیا مارے گئے. جی اچھا صاحب تو اس گورنمنٹ کی نہ تو کوئی اس گورنمنٹ یہ گورنمنٹ اپنی جی اچھا صاحب جی جانے صحیح صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اچھا صاحب؟ لگتا کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے. یہ ایک نیشنل ایشو ہے, قومی سلامتی ہے, یہ ہم سب لوگوں کی جنریشنز کا معاملہ ہے, پاکستان کا مستقبل ہے کہ فوری طور پہ میاں صاحب تمام کاموں کو چھوڑ کے اس کو فرسٹ پرائرٹی دیں. نیشنل اسمبلی کا اجلاس کال کیا جائے اور یہ مذاکرات والا ٹوپی ڈرامہ اور ناٹک بند ہو کر ہمیں ریئل ایشو کی طرف لائن ڈرا کر دینی چاہیے. اور اس کے اوپر پوری سیاسی جماعتیں تمام کنفیوژن سے اگر مگر سے نکل کے لیکن سے نکل کر ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا. عسکری قیادت کو ساتھ بٹھائیں. اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس کے لیے ڈیڈ لائن دے کہ یہ 1 ہفتہ ہے یا 2 ہفتے ہیں. اس کے بعد پوری قوم بیک کرے, جس طرح سوات آپریشن ہوا تھا, پاکستان کا جھنڈا بھی لہرایا, وہاں پر امن بھی آیا. اور آج ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ عظما ہو کوئی ہو, پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ زندگی جان کی امان ہے. آج ہم سب لوگوں کو کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, میڈیا کو ایک پیج پر ہو کر میاں نواز شریف صاحب کو اللہ نبی کا واسطہ ہے کہ نہ آنکھیں چھپائیں لوگوں سے, نہ پارلیمنٹ سے ڈریں, نہ جماعتوں سے ڈریں. طالبان کو کچھ نہیں کہیں گے. یہ پاکستان بچے گا تو آپ ہم سب لوگ بچیں گے, ورنہ کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ اسمبلی کے اندر جائیں اور ایک لائن ڈرا کریں اور تمام جماعتیں ایک پیج پر. اس سے پہلے کہ میں عثمان صاحب کو کنکلوڈ کروں, میں جانا چاہیے صاحب سے جی بات کریں. جی اچھا صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی فرمائیے, سولوشن بتائیے, سولوشن وٹ از دا وے فارورڈ. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, وہ لیڈ کریں. جی حکمران طالبان کی جہاں تک ملیٹنسی کا تعلق ہے, ان سے مذاکرات کے لیے افیکٹو میکینزم ایک جرگے کے ذریعے فوراً مذاکرات شروع ہونے چاہیے. ایک دوسری بات یہ جو اربن ٹیررزم ہے اس کے لیے ہماری پولیس کی کیپیبلٹی اس کو ہم نے امپروو کرنا ہے. کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے, وہ امپروو کرنا ہے. یہ نہیں, یہ کنفیوژن نہیں ہے. اگر آپ کی طالبان کے خلاف آپ آپریشن کرتے ہیں تو آپ آئین کو نہیں مانتے, جو ریاست کو نہیں مانتے, جو ملک کو تسلیم اسی پولیس سے آپ ریاست کی ریٹ ریسٹور کرنا چاہتے ہیں, اسی کرمنل جسٹس سے آپ ریاست کی ریٹ منوانا چاہتے ہیں. جو ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ ہے, انٹر انٹیلیجنس کوآپریشن ہے, وہ اس وقت تقریباً لیز کے برابر ہے. اس طریقے سے جو ہے ہم ٹیررزم, چاہے وہ کاؤنٹر, چاہے وہ اربن ٹیررزم ہے, چاہے ہاسٹائل ٹیررزم ہے, چاہے سیکٹیرین تھرڈ فورسز ہے, اور اسی طرح اگر طالبان کے ساتھ آپ کے مذاکرات نہیں ہوتے, جو ابھی تک ہم نے آپریشن کیے ان کے سبق ہمارے سامنے یہی ہے کہ انہوں نے دہشت گردی ختم نہیں کی ہے. لہٰذا یہ سبق اگر ہم نہیں سیکھیں گے اور اسی پہ ہم لڑتے رہیں گے کہ جی طالبان دوست ہیں یا دشمن, میرے خیال میں ہم 6 مہینے اس پہ لگائیں گے. مذاکرات 5 سال میں ہو جائیں گے. جی عثمان بخاری جی عثمان صاحب آپ صرف مجھے یہ بتائیے, بسرا صاحب آپ صرف اعلان کریں کہ آپ اے پی سی میں جو فیصلہ ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ بات پہلے ہو چاہیے طالبان کے دشمن میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز کہ آپ مذاکرات مذاکرات کے بعد جب اعلان ہوا 5,000 لوگ شہید ہوئے. بسرا صاحب جتنے لوگ شہید ہو گئے ہمارا بہت جو اے پی سی نے پلیز. ہاں جی دیکھیے, میں بھی انیک صاحب یہی چاہتی ہوں کہ کم از کم یہاں سے اب ہم کسی کنکلوژن کی طرف بات کر کے اٹھیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بسرا صاحب اتنا چیختے چلاتے اپنی گورنمنٹ کے سامنے پچھلے 5 سال میں کہ جی ہمیں اس وقت کیا کتنے بڑے واقعات, ہم نے بہت بڑے واقعات پچھلے 5 سال میں ہوئے, پچھلے 5 سال میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے. میری گزارش یہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح یہ میڈیا کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں, جب قومی قیادت بیٹھتی ہے, اس کے اوپر دوبارہ بیٹھا جانا چاہیے اور کوئی ڈیڈ لائن جو ہے یقیناً مقرر کی جانی چاہیے, تاکہ اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید بات نہیں کرنا چاہتے, پھر اب ایک لائن کھینچ لیں, جو بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں, اور جو بات نہیں کرنا چاہتے پھر ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں ان سے نپٹنے کے لیے. پھر اس کے اوپر یقیناً کوئی نہ کوئی بات اگر مگر لیکن سے نکل کر ایک فائنل ڈیسیژن لینا. جی, گورنمنٹ کو ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اس وقت ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہے وہ پالیسی.
فرقہ واریت کے حوالے سے کیا ہے. اس وقت بلوچستان میں ڈائیلاگ سٹارٹ نہیں ہو سکا ہے, ہمارے فاٹا کے حوالے سے کلیئرٹی نہیں ہے. اور اس میں میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اے پی سی جو عمران خان صاحب نے بات کی کہ اے پی سی بلائیں, اس میں سب کو قوم کو آگاہ کریں کہ اب تک آپ نے کیا کیا ہے, اور اس کے بعد ایک نیکسٹ اسٹریٹجی بنائیں, مذاکراتی ٹیم کو تشکیل دیں, اور مذاکراتی ٹیم کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جو اوور سائٹ کمیٹی ہے اس کو بھی بنائیں, اور ہمیں بتائیں کہ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ڈونر ٹیکس کا معاملہ لے کے جا رہے ہیں. سیریس مسئلہ ہے, اس پہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اب ایکشن کا وقت ہے, اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہمیں اس بحث پہ بڑھنا ہے, اگر اسٹیٹ بلڈنگ کرنی ہے ان پہ بھی ہمیں فوکس کرنا ہے. اب دوبارہ ہم ایسے واقعات کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. فاٹا میں آپ کی بہت خطرناک صورتحال ہے, آرمی اور لوگوں کے درمیان بہت خطرناک صورتحال ہے. ہم دوبارہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ایک دوسرے کی باتوں کو, اور ہم نے یہ جاننا چاہا کہ کیا ہمارا کوئی اگریمنٹ ہو سکتا ہے. کچھ باتوں پہ بہرحال اتفاق نظر پہ آیا. میں اس لاؤڈ لہجوں کی طرف نہیں جاؤں گا, میں تقسیم کو مزید بڑھاوا دینے کی کوشش نہیں کروں گا. میں پروگرام کا اختتام اسی بات پہ کروں گا کہ کم از کم بیسک ایشوز پہ تمام پارٹیز مجھے کنسرن نظر آئیں. کم از کم کچھ معاملات, جس طرح عظمیٰ صاحبہ نے کہا کہ ایک ڈیڈ لائن ہونی چاہیے, اور جو گروپس بات کر رہے ہیں بالکل ان سے بات کریں, جو نہیں کرنا چاہتے ان کو ایک ڈیڈ لائن دیں. تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ یہ ہے کہ میں دوبارہ سے عرض کروں گا کہ اگر ہمیں ہمارا حکمران آسمانوں سے حکمرانی کرتا ہوا دکھائی دے, یعنی ہم زمین پر موجود ہیں اور اس سے ہمارا رابطہ نہیں ہے, وہ سندھ میں ہو, پختونخوا کا ہو, وہ مرکز کا ہو یا وہ پنجاب کا ہو, اگر ہمیں اس کے چہرے سے یہ لگے کہ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے, اگر ہمیں وہ بھاگ دوڑ کرتا دکھائی نہیں دیتا, اگر وہ کنسرن اس کی باتوں سے ہمیں نہیں دکھائی دیتا, وہ ہمیں ہنستا مسکراتا نارمل کھاتا پیتا دکھائی دیتا ہے, روٹین کی باتیں گزارتا دکھائی دیتا ہے, تو ظاہر ہے پھر ہماری مایوسی نہ صرف سیاستدان سے اٹھتی ہے بلکہ خود اس جمہوری نظام سے اٹھ جاتی ہے. وقت ہوا ہے, ظاہر ہے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی کل 7 بجے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.